بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینٹر آف اسلام کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ سنائیں گے اور تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر عذاب کیوں اور کیسے نازل کیا۔ تو ٹائم کو ویسٹ کیے بغیر آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ انتہائی خوشحال اور مضبوط تھے۔ ان کے قد لمبے اور جسم انتہائی مضبوط تھے۔ وہ بستر پر بیماری کی حالت میں نہیں مرتے، بلکہ چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے ٹانگیں سیدھی کرتے، ہچکی لیتے اور دنیا سے رخصت ہو جاتے، اور وہ بھی پرانی قوموں کی طرح پہاڑ کاٹ کر عمارتیں بنانے کے ماہر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیڑ، بکریوں اور اونٹوں کے ریوڑوں سے نواز رکھا تھا۔ خوشحالی، پتھر کے تراشے ہوئے گھر اور جسمانی مضبوطی نے ان میں تکبر اور غرور پیدا کر دیا، جبکہ تکبر اور کفر دونوں ایک ہی گناہ کے دو چہرے ہیں۔ متکبر لوگ بہت جلد کفر کی طرف چلے جاتے ہیں، لہٰذا قوم سمود بھی کافر، بت پرست اور مشرک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا تو قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا۔ تو آپ نے قوم سے پوچھا، تمہیں کیا معجزہ چاہیے؟ قوم نے کہا، اگر تم اللہ کے نبی ہو تو سامنے والے پہاڑ سے اونٹنی پیدا کرو، وہ اونٹنی بچہ دے اور ہم سب کے لیے دودھ بھی دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی، چٹان پھٹی اور ایک خوبصورت اونٹنی برآمد ہو گئی۔ اونٹنی چلتے ہوئے قوم سمود کے پاس آئی۔ اس اونٹنی نے بچہ پیدا کیا اور اس کے تھن دودھ سے لبریز ہو گئے، تو قوم سمود لاجواب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کے لیے ایک چشمہ روا کیا اور چرنے کے لیے باغ آباد کر دیا۔ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن اس باغ میں چرتے رہتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے تمام قبیلے اس اونٹنی کا دودھ آپس میں مل کر تقسیم کر لیتے تھے۔ پھر نافرمانی کے کیڑے نے ان کے دماغ پر دستک دی اور اس قوم کے دو نوجوانوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ان نوجوانوں نے شراب پی کر اونٹنی پر اس طرح حملہ کیا کہ ایک نوجوان نے تیر چلایا، جبکہ دوسرے نے تلوار سے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی۔ اونٹنی کے بچے نے جب دیکھا تو اس نے چیخ ماری اور اسی چٹان کے اندر چلا گیا جس سے اس اونٹنی نے جنم لیا تھا۔ اونٹنی کا قتل ہی قوم سمود کے خاتمے کا باعث بنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 دن کا عذاب اتارا۔ پہلے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے، دوسرے دن زرد ہو گئے اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے۔ پھر شہر میں زلزلہ آیا، ایک چنگاڑ کی خوفناک آواز آئی۔ یہ آواز اس طرح آئی کہ پہاڑ ٹکڑوں میں تقسیم ہوئے اور قوم سمود صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنے 120 ساتھیوں کے ساتھ کسی اور جگہ منتقل ہو گئے، اور یوں قوم سمود بھی تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے جذب ہو گئی۔ ناظرین، کیا آپ اس علاقے کے بارے میں جانتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کس علاقہ میں آباد تھی اور آج یہ جگہ کہاں پر واقع ہے؟ اگر جانتے ہیں تو کمنٹس باکس میں ضرور آگاہ کریں۔ اس علاقے کے بارے میں مختلف روایات ہیں، جبکہ ایک روایت کے مطابق آل سمود سعودی عرب میں مدینہ منورہ سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر آباد تھی۔ یہ تبوک کا علاقہ ہے جو کہ آج بھی اردن کی سرحد پر واقع ہے، اور یہ حضرت صالح علیہ السلام کی نسبت سے آج بھی مدائن صالح کہلاتا ہے۔ یہ سرخ چٹانوں کا شہر ہے۔ پتھروں کے گھر، دروازے، کھڑکیاں اور قدیم محلات کے آثار آج تک موجود ہیں۔ چشمے اور باغ کے آثار بھی آج تک موجود ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو سے ہم نے یہی سبق حاصل کیا
کہ حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی قوم سمود کے خاتمے کا باعث بنی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کرام سے محبت اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ کے پاس مزید نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچے، اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔